عبادت میں بھی رسول کا طریقہ ہے، منہج میں رسول کا طریقہ ہے، عقیدے میں رسول کا طریقہ ہے، تجارت میں، معیشت و معاشرت میں، حکومت و سیاست میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اسلام صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک محدود نہیں ہے۔ اسلام مومنیت، مسلمانیت، کردار میں مسلمانیت اور ایمانیت ہے، اخلاق میں مسلمانیت اور اسلامیت ہے، کاروبار میں، معاملات میں، لین دین میں، خوشی و غمی میں، حکومت و سیاست میں اسلام اور مسلمانیت نظر آنی چاہیے۔ ایک تو رسول کی فرما برداری نہیں کرتے، رسول کے طریقے کو اختیار نہیں کرتے، اور پھر جو رسول کے طریقے کو اختیار کر لیتے ہیں وہ بھی اپنی منمانی شروع کر دیتے۔ رجب کا مہینہ ہو، شعبان کا مہینہ ہو، کر رہے فرما برداری کی سوچ بنا کے عمل کر رہے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ نہیں ہے، امام الانبیاء کی وہ سنت نہیں ہے۔ یعنی ایک طرف وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ کی سنت اور آپ کے طریقے کو اختیار ہی نہیں کرتے، سرے سے ان پر عمل ہی نہیں کرتے، اور دوسری طرف مسلمانوں کا وہ طبقہ ہے کہ جو عمل تو کر رہا ہے، محنت اور کوششیں تو کر رہا ہے، لیکن ڈائریکشن، عقیدہ اور طریقہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا نہیں۔ دونوں کا معاملہ بیکار ہے۔ فرما برداری، اطاعت گزاری جہاں عقیدے میں ہوگی، جہاں کردار میں ہوگی، جہاں اخلاق میں ہوگی، جہاں معیشت و معاشرت میں ہوگی، جہاں حکومت و سیاست و تمام معاملات میں جہاں امام الانبیاء کی اتباع فرما برداری ہوگی، وہیں عبادت کے طور طریقے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنانے ہوں گے۔ وہ 3 افراد کا مشہور واقعہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، جاء ثلاثۃ رہط الی بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 3 لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کے گھر میں آتے ہیں، یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ فلما اخبروا، اور جب اللہ کے پیغمبر کی عبادت کے بارے میں انہیں بتلایا گیا کہ آپ روزے بھی رکھتے ہیں اور چھوڑ بھی دیتے ہیں، رات کو آرام بھی فرماتے ہیں اور آپ رات کو قیام بھی فرماتے ہیں، اور آپ نے اپنی بیویاں بھی رکھی ہوئی ہیں، شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، تو وہ 3 لوگ کأنہم تقالوها، وہ یہ سمجھنے لگے، وہ یہ کہنے لگے، وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو امام الانبیاء ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ نے آپ کے تو اگلے پچھلے گناہوں کو، لغزشوں، غلطیوں کو اگر ہیں تو اللہ نے معاف کر دیا ہے، ہم گناہ گار لوگ ہیں، ہمیں تو نبی علیہ السلام سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، ہمیں تو زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ اور ایک کہنے والا کہتا ہے، قال احدهم فإني أصلي الليل أبدا، میں پوری رات نماز پڑھوں گا، آرام نہیں کروں گا۔ امام الانبیاء آرام کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، آپ پر تو اللہ کے بے شمار انعامات ہیں، مجھے تو امام الانبیاء سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ کہتا ہے پوری رات عبادت کروں گا، آرام نہیں کروں گا، بستر پر نہیں جاؤں گا۔ وقال آخر، دوسرا کہتا ہے، وَأَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ، میں مسلسل روزے رکھوں گا، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، پوری زندگی روزے رکھتا چلا جاؤں گا۔ اور تیسرا کہتا ہے، اللہ اکبر، فلا اتزوج ابدا، میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ ان تینوں کی باتیں سید الکونین میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی گئی۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ کے پیغمبر تشریف لے آئے اور فرمایا انتم الذین قلتم کذا وکذا، کیا تم نے ایسے ایسے کہا ہے، کیا آپ لوگوں نے ایسے ایسے کہا ہے، اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، اللہ کا متقی پرہیزگار ڈرنے والا، تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بنتا ہوں۔ اس کے ساتھ آپ نے فرمایا لیکنی اصوم و افطر، اللہ کے ڈر کے باوجود میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کر لیتا ہوں، کبھی روزے رکھتا ہوں کبھی چھوڑ دیتا ہوں، وہ اصلی رات کو آرام بھی کرتا ہوں اور میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، وَأَتَزَوَّجُ، اور میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، تم سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میرے راستے سے، میری سنت سے، میرے طریقے سے انحراف کرے گا، اگرچہ اس کی نیت کس قدر اچھی کیوں نہ ہو، فرمایا فَلَيْسَ مِنِّي، اس کا میرا یعنی محمدیت کے ساتھ کوئی تعلق و واسطہ نہیں۔ یعنی عبادات میں بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرنا ہوگا۔ کہا کہ تم پوری رات جاگ کے اگر نماز پڑھ لو گے تو کیا مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ گے؟ کیا پوری زندگی روزہ رکھنے والے بن جاؤ گے؟ کیا مجھ سے زیادہ ڈرنے والے بن جاؤ گے؟ جو عبادات میں کرتا ہوں، جس طرح کی عبادت میں کرتا ہوں، جو میرا راستہ ہے، جو میری سنت ہے، جو میرا طریقہ ہے، جو میری دعوت ہے، جو میرا منہج ہے، عمل اسی کے مطابق قابل قبول ہے۔ اگرچہ اپنی سوچ، اپنی مرضی، اپنی منشا کے مطابق جس قدر بڑا انسان عمل کر لے، لیکن امام الانبیاء کے طریقے کے متضاد ہے، امام الانبیاء کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، امام الانبیاء کی سنت کے مطابق نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، وہ سارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے جن پر امام الانبیاء کے طریقے کی، آپ کی سنت کی مہر نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔